بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں، اسلامی خواتین میں علماء، صوفیاء کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف، تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کے آج کی ہم ویڈیو میں ہم فرد نسیم ہاشمی کی سوانحیات کو بیان کر رہے ہیں۔ فرد نسیم ہاشمی ایک مشہور پاکستانی کینیڈین اسلامی اسکالر، معلم اور مبلغ ہیں جو خواتین میں اسلامی تعلیم کو فروغ دینے میں ان کے مؤثر کردار کے لیے بڑے پیمانے پر پہچانی جاتی ہیں۔ 22 دسمبر سن 1957 کو سرگودا، پنجاب، پاکستان میں پیدا ہونے والی فرد ہاشمی کی پرورش فکری طور پر بھرپور ماحول میں ہوئی۔ ان کے والد عبدالرحمن ہاشمی خود ایک اسلامی اسکالر جس کی اسلامی علوم کی طرف کی ابتدائی جگہوں پر خاصا اثر تھا۔ اس نے اپنی ابتدائی تعلیم پاکستان میں مکمل کی اور پھر اسلامی اہلیات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ فرد ہاشمی نے پنجاب یونیورسٹی سے عربی ادب میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں ہی پی ایچ ڈی کی یونیورسٹی آف گلاسگو، سکاٹ لینڈ سے حدیث سائنس میں۔ اس کی تعلیمی پس منظر کے ساتھ مل کر کلاسیکی اسلامی متون کی گہری سمجھ نے انہیں جدید مسلم دنیا کی ان چند خواتین اسکالر میں سے ایک بنا دیا ہے جو اسکالرشپ کے اس درجے تک پہنچی ہیں۔ دوستو، 1990 کی دہائی کے وسط میں انہوں نے الہدی انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جس کا آغاز اسلام آباد، پاکستان سے ہوا۔ انسٹیٹیوٹ کا قیام خواتین کو اسلامی تعلیم فراہم کرنے کی مشن کے ساتھ ساتھ کیا گیا تھا، خاص طور پر ان شہری متوسط طبقے اور پیشہ ور خواتین کو نشانہ بنانا جو پہلے رسمی ماحول میں مذہبی تعلیم تک محدود رسائی رکھتے تھے۔ الہدی انسٹیٹیوٹ نے جلد ہی اسکولوں، مراکز اور آن لائن پلیٹ فارمز کے نیٹ ورک میں اضافہ کیا جو نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ شمالی امریکہ، مشرق وسطیٰ اور یورپ میں بھی خواتین تک پہنچا ہے۔ ان کی تعلیم بنیادی طور پر قرآن اور حدیث پر مرکوز ہے، ذاتی تقوی، شائستگی، اخلاقی طرز عمل اور مستند اسلامی اقدار کی طرف واپسی پر زور دیتی ہے۔ فرد ہاشمی کو عربی اور انگریزی دونوں زبانوں پر عبور حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ روایتی سامعین اور جدید تعلیمی یافتہ خواتین دونوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہیں۔ ان کی تعلیمات اکثر تفسیر قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، عبادات، خاندانی زندگی اور سماجی ذمہ داریوں کی معاملات میں خواتین کے لیے عملی رہنمائی کے گرد مرکوز ہوتی ہیں۔ ان کی سب سے مشہور پروگراموں سے میں تفصیلی قرآنی کورسز، حدیث کے مطالعہ اور ہفتہ وار لیکچر شامل ہیں، جن میں اکثر اب ان آن لائن قابل رسائی ہیں۔ اپنی مقبولیت کے باوجود وہ تنازعات اور تنقید کا نشانہ بھی رہی ہیں، خاص طور پر دونوں لبرل حلقوں کی طرف سے جو اس کی تعلیمات کو قدامت پسند سمجھتے ہیں، اور کچھ مذہبی گروہوں کی طرف سے بھی جو ان کے طریقوں اور تشریعات پر سوال اٹھاتے ہیں۔ اس کے باوجود خواتین کے لیے اسلامی تعلیم کے دائرے میں ان کا اثر ناقابل تردید ہے۔ انہیں پاکستان اور اس سے باہر خواتین کے مذہبی اسکالرشپ کے منظر نامے کو تبدیل کرنے، ہزاروں خواتین کو ایک منظم اور علمی انداز میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور سکھانے کے لیے بااختیار بنانے کا سہرا جاتا ہے۔ سن 2000 کی دہائی کے اوائل میں فرد ہاشمی اپنے شوہر ڈاکٹر ادریس زبیر کے ساتھ کینیڈا چلی گئی۔ انہوں نے مل کر مسیساگا، انٹوریو میں الہدہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا، جو شمالی امریکہ میں اسلامی تعلیم کے ایک بڑے مرکز کے طور پر کام کر رہا ہے۔ کینیڈین براج قرآنی کورسز اور مذہبی تربیت کی پیشکش کے الہدہ مشن کو جاری رکھے ہوئے، خاص طور پر مغرب میں رہنے والی مسلم خواتین کو جدید طرز کے زندگی کے ساتھ اسلامی اقتدار کے امتیاز۔ ابھی تک فرد ہاشمی
زندہ ہے اور اپنے لیکچر، کتابوں، آن لائن کلاسز اور انسٹیٹیوٹ کے سرگرمیوں کے ذریعے دنیا بھر کے طلباء کی تعلیم اور رہنمائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر فرد نسیم ہاشمی اسلامی تعلیم میں خاص طور پر قرآنی تعلیم کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے میں ایک اہم شخصیت ہے۔ ان کے تعاون نے تعریف بحث دونوں کو جنم دیا ہے۔ اس کے باوجود ان کی میراث دنیا بھر کی لاتعداد مسلم خواتین کی روحانی سفر کی تشکیل دیتی ہے اور 21ویں صدی کے سب سے بااثر خواتین اسلامی اسکالروں میں سے ایک ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت حاضر ہوں گے، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو ہم انگریز میڈیسن کی سوانحیات بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔